ارشاد باری تعالی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین میں کوئی جاندار بھی نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کے امانت رکھے جانے کی جگہ کو جانتا ہے، ہر چیز کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر انسان کو یہ پیغام دے دیا کہ جو رزق ہے اس کی جو ذمہ داری ہے وہ مجھ پر ہے۔ انسان خواہ کہاں بھی ہو، کس حال میں بھی ہو، اس کے مقام تک اس کے پاس رزق ہر حال میں پہنچ جائے گا۔ انسان کے مقدر میں، نصیب میں جو لکھا ہوا رزق ہے وہ مل کر ہی رہنا ہے، نہ ہی نصیب سے بڑھ کر اور نہ ہی وقت سے پہلے اس کو رزق ملے گا، بلکہ جس وقت پر اور جو نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ رزق اس کو مل ہی کر رہنا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے ہر ذی روح چیز کے رزق کا اس قدر خیال رکھا کہ ہر جاندار کو جو چیز پسند ہے، جو اس کے مزاج کے مطابق ہے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے رزق کا اسی طرح سے انتظام فرمایا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہوا اور آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ولیمہ کی دعوت دی، امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ولیمہ کی دعوت دی، اندازہ فرمائیں کتنے خوش نصیب ہیں وہ صحابہ کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، اور وہ صحابہ آپ کے در پر آ کر لنگر تناول فرما رہے ہیں۔ کیا ہی مقدر اور قسمت ان نفوس قدسیہ نے پائی ہے۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں اور صحابہ ولیمے کی دعوت تناول فرما رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اور آپس میں گفت و شنید ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے۔ ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بڑے باادب طریقے سے کھانا لنگر تناول فرمایا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان پر، جن کو در نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لنگر نصیب ہوا۔ شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ آپ کے برادر اصغر فرماتے ہیں، منگتا تو ہے منگتا کو شاہوں میں دکھا دو، منگتا تو ہے منگتا کو شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے انہیں فقیروں پہ پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بلا ہو۔ کتنے خوش قسمت یہ صحابہ ہیں، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلائے ہوئے یہ مہمان کھانا کھا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عطا ہے اس پر شکر ادا کر رہے ہیں اور غور و فکر کر رہے ہیں۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے
صحابہ سے فرمایا اے میرے دوستو، اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، کس بات پر بحث ہو رہی تھی؟ کیا گپ شپ ہو رہی تھی؟ کیا گفت و شنید ہو رہی تھی؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بات پر بات کر رہے تھے، بحث ہو رہی تھی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظام، کہ وہ بندے کو کہاں کہاں رزق پہنچاتا ہے اور کہاں کہاں بندے کا رزق لکھا ہوا ہے، اور وہاں پہنچ کر وہ بندہ اس رزق کو تناول فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ہر ذی روح چیز کا رزق اس کے مزاج کے مطابق پیدا فرمایا ہے اور اس کو وہ پہنچ رہا ہے۔ انسان کا مزاج ہے عموماً وہ روٹی کھاتا ہے، چوپائے دیکھیں آپ وہ گھاس پھوس کھاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، غور فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوق پیدا فرمائی ہے، ہر مخلوق کا رزق اس کے مزاج کے مطابق ہے۔ صحابہ نے جب یہ بحث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے، یہ جو رزق اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، اور جس جگہ بھی بندہ ہو یا کوئی ذی روح چیز ہو، اس کے مقدر میں نصیب میں جو رزق لکھا ہوا ہے وہاں ہی پہنچاتا ہے، اس حوالے سے کیا تمہیں ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ارشاد فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، میرے پاس جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے یہ بات مجھے بتائی، یہ خبر دی کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سمندر کے کنارے پر غور و فکر کر رہے ہیں، نماز میں مصروف ہیں، نماز سے فراغت کے بعد غور و فکر کی حالت میں ہیں، دیکھ رہے ہیں قدرت کے نظارے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چیونٹی آتی ہے دریا اس سمندر کے کنارے اور ایک سبز رنگ کا پتا وہ اپنے منہ میں لیے ہوئے آ رہی ہے، اور آپ یہ سارا نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ چیونٹی سمندر کے کنارے آ کر بولتی ہے، آوازیں دینا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم تو نہیں محسوس کر سکتے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہر جاندار کی آواز کو، زبان کو سمجھتے تھے۔ ظاہری بات ہے سمجھ اسی وقت آئے گی جب آپ سن سکیں گے، تو آپ سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے کہ جاندار یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو وہ چیونٹی آ کر سمندر کے کنارے آوازیں دے رہی ہے، اور اس کی آواز سن کر ایک مینڈک سمندر کے کنارے آتی ہے، اور وہ چیونٹی اس مینڈک کی پیٹھ پر چڑھ جاتی ہے، اور وہ مینڈک چلتے چلتے ڈبکی لگا کے سمندر کے نیچے چلا جاتی ہے، نیچے چلی جاتی ہے وہ مینڈک۔ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ دیر بعد وہ مینڈک اوپر آتی ہے، اور چیونٹی اس کے پیٹھ کے اوپر اسی طریقے سے سوار ہے، اور اس کے منہ کے اندر جو پتا تھا وہ نہیں ہے۔ جب واپس چیونٹی پانی سے باہر نکلتی ہے، حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس چیونٹی سے پوچھتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے، تیری کیا ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، کس کام میں تو مصروف ہے؟ تو اس چیونٹی نے جواب دیا اے اللہ کے نبی، سمندر کے نیچے پانی کی گہرائیوں کے اندر ایک چٹان ہے، بند چٹان ہے، اور اللہ رب العزت نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، دن میں 2 دفعہ
میں یہ اس جاندار کی جو بند چٹان کے اندر موجود ہے، میں یہ خوراک اس کی لے کے جاتی ہوں، اور یہ مینڈک کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ پیدا